بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بے ریا صحبت نیکاں اگر یک ساعت است صحبت نیکاں اگر یک ساعت است بہتر از 100 سالہ زہد و طاعت است گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری کہ از بوئے دل آویز تو مستم بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم محترم حضرات، حاضرین اجلاس، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اعظام اور اس روحانی بابرکت اور ایمانی جلسے کے روح رواں رونق محفل اور اس بزم کی زینت سلسلہ رفاعی کے عارف باللہ پیر طریقت ولی کامل اور ہمارے اکابرین میں سے دونوں سلسلوں کے سنگم جناب حضرت اقدس مولانا سید محمد مصطفیٰ رفاعی جیلانی صاحب دامت برکاتہم یہاں آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں۔ اصل تو حضرت ہی کے پند و نصائح سے آپ کو محظوظ ہونا تھا، مستفید ہونا تھا، فائدہ اٹھانا تھا، لیکن حضرت کا یہ حکم کہ بیان آپ کر دیں اور انشاءاللہ اس بابرکت مجلس کا اختتام دعا پر میں کر دوں گا اور پھر ایک خصوصی مجلس ہو جائے گی، تو حضرت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ حضرات کے روبرو ہوں۔ حضرت کی زندگی واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کا پیکر ہے۔ مولانا مصطفیٰ صاحب میرا تعارف کرا رہے تھے، من آنم کے من دانم، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان بزرگان دین اور اولیاء کرام سے ہماری وابستگی ہو جائے، عقیدت اور محبت قائم ہو جائے تو یہ دنیا بھی ہماری سنور جائے گی اور آخرت بھی ہماری بن جائے گی۔ پچھلے دنوں میں ہمارے قافلہ بنگلور کے سفر پر تھا۔ بنگلور، چند پٹن اور میسور، ان تمام مقامات پر دینی اور اصلاحی اعتبار سے ہم گئے ہوئے تھے۔ ہمارے حضرت مولانا سید رفاعی صاحب دامت برکاتہم، جن کی دن اور رات یہی محنت ہے کہ مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی اصلاح ہو جائے، دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی سنور جائے، تو اسی سلسلے میں کیرلا یا چنئی تشریف لے گئے تھے۔
فون پر گفتگو ہوئی تو جو حضرت کے خادم ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم بنگلور کے ایئرپورٹ پر اتنے وقت تک پہنچ جائیں گے۔ ہم اس سے پہلے بنگلور کے ایئرپورٹ پر پہنچ گئے، لیکن پھر گفتگو ہوئی تو انہوں نے غلط خبر دی کہ ہمارا پلین یا ٹرین لیٹ ہے۔ تو ہم ایئرپورٹ کے اندر چلے گئے اور بورڈنگ پاس لے کر ہم جب اندر چلے گئے تو حضرت ایئرپورٹ کے باہر ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ فون کیا، بڑی شرمندگی ہوئی اور ہم نے عرض کیا کہ حضرت ہم تو اندر چلے گئے اور ہمیں پاس بھی مل گیا ہے، اب ہم تو باہر نہیں آ سکتے۔ میں یہ واقعہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ میدان محشر جب برپا ہوگا اور وہاں جنتی اور جہنمی ہونے کے فیصلے ہو رہے ہوں گے، ایک طبقہ جنت میں جائے گا اور ایک طبقہ جہنم میں جائے گا، قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا گیا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، کہ جو لوگ ایمان لائے، میدان محشر جب برپا ہوگا تو ہم ان کی اولاد کو جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے، جن سے وہ وابستہ تھے، جن سے ان کا ایمانی رشتہ، اصلاحی رشتہ، روحانی رشتہ، نسلی رشتہ، صلبی رشتہ قائم تھا، ہم اس دنیا کے اندر جو ایمان لے کر گئے ہیں آخرت میں ان سے ملا دیں گے۔ یہ آیت کریمہ ان ایمان والوں کے لیے بھی ہے جو کسی اللہ والے سے وابستہ ہو گئے اور اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ لے گئے، اور انشاءاللہ اللہ والوں سے وابستہ ہونے پر ضمانت ہے کہ ایمان سلامتی کے ساتھ جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم الجلساء لا یشقى جلیسهم، یہ ایسے اہل اللہ، یہ عارف باللہ، یہ پیر طریقت، یہ وہ مقدس طبقہ ہے کہ جو ان کا ہم نشین بن گیا، جو ان کا مصاحب بن گیا، جو ان کی مجلس میں بیٹھ گیا، جو ان سے وابستہ ہو گیا، جس نے ان سے اصلاحی تعلق قائم کر لیا، اس دنیا کے اندر کبھی بدبخت اور بد نصیب ہو نہیں سکتا۔ یہ کس کا ارشاد ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ وہ کبھی مردود نہیں ہوگا، ایمان سے محروم نہیں ہوگا۔ ہم الجلساء لا یشقى جلیسهم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا مصاحب اور ان سے اصلاحی تعلق قائم کرنے والا کبھی مردود اور بد نصیب نہیں ہو سکتا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں پہنچے ایک شبہ اور ایک سوال لے کر کہ حضرت یہ فارسی کا شعر ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں تھوڑا سا وقت گزارنا 100 سال کی بغیر ریاکاری کی عبادت سے بہتر ہے۔ 100 سال کی ایسی عبادت اور طاعت جس کے اندر اخلاص ہو، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جائے۔ اور اس طاعت اور عبادت سے مراد نفلی عبادت ہے، فرائض اس میں شامل نہیں ہے، فرض تو ہر حالت میں ہے ہی۔ تو کہ حضرت یہ سمجھ میں نہیں آتا تھوڑی دیر اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 1,00,000 سال طاعت بیریا۔ تم 100 سال کی بات کرتے ہو، اگر اہل اللہ کی ہم نشینی تھوڑی دیر کے لیے حاصل ہو گئی، اگر اہل اللہ کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھ گیا، 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، 1,00,000 سال کی عبادت بیریا سے بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے سے کوئی گر ہاتھ لگ جاتا ہے، کوئی کام کی بات ہاتھ لگ جاتی ہے، کیمیائے سعادت مل جاتا ہے، اور وہ اس بات پر عمل پیرا ہو جاتا ہے اور اس کو مضبوطی سے اس کے اوپر گامزن ہو جاتا ہے، وہ اس کی زندگی بھی سنوار دیتا ہے اور آخرت بھی سدھار دیتا ہے۔
ان کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے سب سے بڑی دولت ایمان محفوظ رہتا ہے، ایمان کبھی گنوا نہیں سکتا۔ حضرت امام راضی فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، اپنے وقت کے فلسفی ہیں، اپنے وقت کے منطقی ہیں، انہوں نے تفسیر کتاب بھی لکھی ہے، دوسرے فنون کے اندر بھی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ اس زمانے کے ایک صاحب کرامت، اللہ کے ولی اور پیر طریقت تھے جن کا نام نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ تھا۔ انہوں نے 16 یا 18 سال تک علوم نبوت کو حاصل کیا، دنیاوی علوم کو حاصل کیا، فلسفے کو بھی، منطق کو بھی، علوم دینیہ کو بھی۔ یہ سوچا کہ میں نے اب علوم دینیہ اور علوم فنون تو حاصل کر لیے، چلو نور نبوت بھی حاصل کر لوں اور نسبت بھی حاصل کر لوں۔ یہ سوچ کر اس وقت کے اللہ والے کی صحبت میں پہنچے، نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت سے بیعت ہوئے۔ حضرت نے جب ان کے قلب پر اور دل پر توجہات ڈالنا شروع کی ہیں تو انہوں نے محسوس کیا کہ میرے دل کے اندر سے کوئی کھرچی جا رہی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے دل پر کچھ میل کچیل ہے جو کھرچا جا رہا ہے۔ فوراً متنبہ ہوئے، کہنے لگے حضرت کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ تمہارے دل کے اوپر جو زنگ چڑھ گیا ہے، جو ران چڑھ گیا ہے، جو میل کچیل چڑھ گیا ہے، اسے صاف کر رہا ہوں۔ جو تم نے علوم و فنون حاصل کیے ہیں اس کے اندر جو گدلا پن ہے اس کو کھرچ رہا ہوں تمہارے دل سے۔ انہوں نے یہ کہہ کر کہ میں نے 18 سال تک جن علوم و فنون کو حاصل کیا، آپ میرے دل سے ان کو کھرچنا چاہتے ہیں، مجھے ضرورت نہیں، اور اٹھ کر چلے آئے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے ایک اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے تھے، تھوڑی دیری ہم نشینی اختیار کی تھی۔ اللہ کی طرف سے کرنا یہ ہوا کہ موت کا وقت آ گیا۔ پہلے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کا شیطان ان کے پاس آیا اور اللہ کی وحدانیت کے بطلان پر دلائل دینے لگا۔ یہ بھی اپنے وقت کے فلسفی، یہ بھی اپنے وقت کے منطقی، عالم نزاع ہے، سکرات الموت سے پہلے کا وقت ہے۔ شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ ایمان گنوا دے، اپنا ایمان ضائع کر دے، یہ اپنے ایمان کو سلامت نہ لے جا سکے، وہ ایمان سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ شیطان اپنی ایڑی سے لے کر چوٹی تک کا زور ہر مومن کے انتقال کے وقت اس بات پر لگا دیتا ہے کہ اس کا خاتمہ والعیاذ باللہ ایمان پر نہ ہو۔ کوشش کرنے لگا اور ان سے مناظرہ کرنے لگا، اللہ کے بطلان پر دلیل دی، الدین رازی نے اس کو توڑ دیا، یا انہوں نے اللہ کی وحدانیت پر دلیل قائم کی، شیطان نے توڑ دیا، پھر دلیل قائم کی، اس وقت بھی شیطان نے توڑ دیا، پھر دلیل قائم کی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ تقریباً 99 دلیلیں اللہ کی وحدانیت اور توحید کے ثبوت پر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ دیتے رہے، قائم کرتے رہے، لیکن شیطان ہر دلیل کو توڑتا رہا۔ بہت بڑا عالم ہے، بس عاشق نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے اوپر منکشف کر دیا اس معاملے کو، حالانکہ کافی فاصلہ تھا، بیچ کے حجابات ہٹا دیے۔ میں آج عام فہم اور سہل انداز میں آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو۔ ارے ہم اپنا وقت چوپالوں میں ضائع کرتے ہیں، سڑکوں پر ضائع کرتے ہیں، ہم چلنے پھرنے میں گھماتے ہیں، پارکوں میں گھومنے میں ضائع کرتے ہیں، سیر سپاٹے میں ہم وقت کو ضائع کرتے ہیں، برے دوستوں کی ہم نشینی اور صحبت میں وقت کو ہم ضائع کرتے ہیں۔ کاش ہم نے اپنی زندگی اور وقت کی قدر کو جانا ہوتا اور آخرت پر کامل یقین ہوتا تو اللہ والوں کی صحبت ہم ضرور اختیار کرتے۔ میں آپ کے سامنے نہ مشاراتوں کو بیان کروں گا، نہ محاسبے کو بیان کروں گا، مراقبہ کس کو کہتے ہیں یہ نہیں، ذکر و اذکار اور اشغال کیا ہوتے ہیں یہ نہیں، پاس انفاس کس عمل کو کہتے ہیں یہ نہیں۔ یہ تو اللہ والوں کی صحبت میں جب آؤ گے وہ آپ کو اوراد و وظائف جب بتائیں گے، اشغال آپ کو بتائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان اشغال کے اندر، ان اذکار و اوراد کے اندر اللہ نے کتنی چاشنی، کتنی حلاوت رکھی ہے، اور سینہ اور دل اللہ کی محبت سے معمور ہو جاتا ہے۔ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کے سامنے سے تمام حجابات ہٹا دیے گئے۔ بہت سارے عقل پسند ہیں، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، ارے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حتیم میں کھڑے ہیں
تو بیت المقدس تک کے درمیان کے حجابات ہٹا دیے گئے اور آپ کفار کے مطالبے کے مطابق بیت المقدس کی تمام علامتیں بیان کر رہے ہیں، تو علماء آپ کے وارث ہیں، آپ کے لیے بھی یہ کرامت ظاہر ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے سینکڑوں میل دور جب ساریہ کے لشکر کو دیکھ لیتے ہیں اور یا ساریت الجبل کہتے ہیں، اور ہواؤں کے دوش پر اللہ تعالیٰ ان کی آواز کو سینکڑوں میل دور ساریہ کے کانوں تک پہنچا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولی کامل کی آواز کو بھی ہواؤں کے دوش پر دور تک پہنچا سکتا ہے۔ بیچ کا منظر دکھا دیا گیا، حجابات ہٹا دیے گئے، شیطان بطلان پر دلیل قائم کر رہا ہے۔ حضرت نے سوچا کہ شیطان غالب آنا چاہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان سے محروم ہو جائیں۔ وضو کر رہے تھے، شاگرد اور خادم پانی ڈال رہا تھا، لیکن وضو ہی مکمل نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ منظر دیکھ رہے تھے، مناظرت سن رہے تھے۔ فوراً انہوں نے لوٹا لیا اور زور سے دیوار پر مار کر پھینکا اور یہ کہا، کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ اللہ نے یہ آواز امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کے کانوں تک پہنچائی اور انہوں نے شیطان سے عالم نظام میں کہہ دیا، تو کتنی بھی دلیلیں دیتا رہے، میں خدا کو، اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے، سب سے، اب دیکھ کتنی دلیلیں دے گا۔ نامراد خائب و خاسر ہو کر واپس ہوا اور امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ ایک تھوڑی دیر کے لیے اللہ والے کی صحبت اختیار کر کے اس کی برکت سے اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے اولیاء کامل کی صحبت عطا فرما دے اور مکمل طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس طرح حضرت ایئرپورٹ پر انتظار کرتے رہے، میدان محشر جب برپا ہوگا، جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، گناہگار جہنم میں جا رہے ہوں گے، اس وقت کا منظر بڑا ہولناک ہوگا، لیکن اللہ کا فرمان ہے ایمان والوں کو ہم ان کے باپوں سے ملا دیں گے، چاہے وہ نسلی اور سلبی باپ ہوں یا روحانی باپ ہوں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور حضرت کی خدمت میں بھی عرض کرتے ہیں، جب ہم جیسے گناہگاروں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہو اور فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہو، جس طرح آپ ہمارا بنگلور کے ایئرپورٹ پر انتظار کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں کہہ دینا کہ میں بھی اپنی روحانی اولاد کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا، اور انشاءاللہ ان کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، یہ ایسے ہیں کہ ان کا ہم نشین اور ان کی صحبت اختیار کرنے والا کبھی بھی نامراد اور خائب و خاسر اور محروم القسمت ہو نہیں سکتا۔ بہت سارے حضرات نے شریعت کو الگ کر دیا، طریقت کو الگ کر دیا، جس طرح مذہب کو الگ کر دیا، سیاست کو الگ کر دیا۔ مذہب اور سیاست دونوں ایک چیز ہیں، سیاست اہل مذہب ہے اور شریعت طریقت ہے، طریقت شریعت ہے، دونوں الگ الگ نہیں ہیں۔ حدیث جبرائیل آپ نے بار بار سنی ہوگی۔ ہمارے یہاں ایک زمانے تک شیخ الحدیث کے منصب پر اور مسند پر فائز حضرت مولانا محمد سلیمان صاحب دامت برکاتہم بجنوری تشریف فرما ہیں، بہت زمانے تک پڑھاتے رہے، اور علماء کرام جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ ایک اجنبی شخص آیا، نہایت سفید کپڑے، بال نہایت کالے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور آ کر دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ کپڑوں پر گرد و غبار کے آثار نہیں تھے، تو محسوس ہو رہا تھا یہ مسافر نہیں ہے۔ اگر سفر کر کر آتے دور دراز سے تو سفر کے اثرات ان کے بدن پر ہوتے، بالوں میں دھول گرد و غبار ہوتا، کپڑے میلے کچیلے ہوتے، لیکن نہایت صاف اور شفاف۔ اس کا مطلب یہ مسافر نہیں ہے، لیکن ہم میں سے مدینے والوں میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، اس سے یہ پتا چلتا تھا کہ یہ مدینے کے رہنے والے بھی نہیں ہیں۔ اپنی آنے والی حالت سے ہمیں انہوں نے تعجب میں، اچنبھے میں اور حیرت میں ڈال دیا۔
اور آ کر بیٹھے اور اتنے قریب ہوئے کہ اپنے گھٹنے آقائے دو جہاں رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے، اور اس طرح با ادب ہو کر بیٹھے جس طرح ایک با ادب شاگرد اپنے استاذ کے سامنے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے دو زانو ہو کر بیٹھتا ہے۔ یہ ادب بہت ہی اہم چیز ہے۔ یا خدا جو ایم توفیق ادب، اے خدا ہم تجھ سے توفیق مانگتے ہیں ادب کی، اس لیے کہ بے ادب محروم ماند از فضل رب، جو بے ادب اور گستاخ ہوتا ہے وہ محروم ہو جاتا ہے فضل یزدانی سے، اللہ کے فضل سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ ادب، اللہ کا ادب، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، صحابہ کرام کا ادب، اولیاء کرام کا ادب، عام مسلمانوں کا ادب، جس چیز سے اللہ کی نسبت، جس چیز کی اللہ سے نسبت قائم ہو گئی ان چیزوں کا ادب اگر ہم ادب بجا لائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں برسیں گی، اللہ کی قربت حاصل ہوگی، اللہ کے فضل سے ہم لطف اندوز ہوتے رہیں گے، اور جو بھی بے ادب بن گیا، گستاخ بن گیا، اللہ کے فضل سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اللہ کا ادب یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی یاد دل میں رکھیں، زبان پر اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی شریعت کا پاس اور لحاظ رکھیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت کے انتقال کے بعد خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ کے پاس ہیں، گفتگو چل رہی ہے، ہنسی مذاق بھی ہوئی، اتنے میں کھانا آیا، دسترخوان پر رکھ دیا گیا، کھانا بھی کھا رہے ہیں، ہنسی مذاق بھی کر رہے ہیں، کھل کھلا کر ہنس بھی رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ بھی حضرت تھانوی کے خلیفہ ہیں، کہ تم اس درمیان کیا اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے اور مراقبے سے غافل رہے؟ کہا کہ حضرت بالکل، گفتگو کر رہے ہیں، کھانا بھی کھایا، ہنسی مذاق بھی ہوا، تو ایسے میں اللہ کی یاد کہاں اور اللہ کا ذکر کہاں؟ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں جب تک تم سے گفتگو کرتا رہا، اللہ کی شریعت کا پاس و لحاظ رکھتا رہا، جب تک تم سے ہنسی مذاق کرتا رہا، میرا دل اللہ کے ذکر میں مشغول رہا، کھانا کھاتا رہا، اللہ کی یاد میں مشغول رہا، اللہ کی یاد میں مراقب رہا، میرا دل ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا۔ یہ ہے اللہ کا ادب، اور جہاں یہ ادب فوت ہوا، انسان گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے، اللہ کے فضل سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کہ آپ کے سامنے آواز کو بلند نہ کیا جائے۔ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو۔ حضرت عمر فاروق کی آواز فطری طور پر بلند تھی، اس آیت کے نزول کے بعد کیونکہ آخر میں فرمایا گیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال کہیں ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں احساس بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ چلے۔ اس ادب میں اتنی اوقات کان ان کے منہ پر رکھنا پڑتا تھا جب ان کی آواز اور بات سمجھ میں آتی تھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تھا۔ مدینہ منورہ کا ادب، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو دیکھیے کہ ایک طرف تو ادب، ایک طرف تو محبت اور ایک طرف عشق، یہ کہ مدینہ منورہ سے باہر جانا نہیں چاہتے تھے۔ یہ دلی خواہش تھی، یہ دلی تمنا تھی، یہ دیرینہ آرزو تھی کہ میرا انتقال مدینہ منورہ میں ہو جائے، میں مدینہ منورہ میں پیوند خاک بن جاؤں، یہاں کی زمین کے اندر دفن کیا جاؤں۔ اس لیے عمرہ کرنے بھی نفلی نہیں جاتے تھے، حج تو ادا کر لیا تھا۔ مدینہ منورہ سے جدائی کی ایک لمحے کے لیے انہیں گوارا نہیں تھی، یہ محبت تھی، یہ عشق تھا، لیکن ادب یہ تھا کہ جب بھی ان کو قضائے حاجت کی ضرورت پڑتی مدینہ منورہ سے باہر جاتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے آقا کا کہیں قدم مبارک پڑا ہو، میرے آقا نے اپنے پیر رکھے ہوں اور امام مالک کی وہاں نجاست اور غلاظت ڈالی جائے، کہیں بے ادبی میں مارا نہ جاؤ۔ اس درجے ادب تھا۔
حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مدینہ جاتے تھے، مدینہ کے ادب و احترام میں قضائے حاجت ہی نہیں کرتے تھے، ہفتہ ہفتہ گزر جاتا تھا، پیشاب پیخانہ نہیں کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی جگہ میں پیشاب پیخانہ کروں جہاں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم پڑے ہوں اور بے ادبی میں مارا نہ جاؤں۔ یہ ادب تھا، جس چیز سے نسبت قائم ہو جائے اللہ کی قابل ادب ہے، جس چیز سے نسبت ہو جائے رسول اللہ کی قابل ادب ہے۔ یہ اولیاء کرام کا سلسلہ روحانی اور ایک سنہری کڑی ہے جو میرے آقا کے قلب اطہر سے جا کر ملی ہے، یہ ایک نور نسبت ہے جو میرے آقا کے دل مبارک سے جا کر مل گیا ہے، یہ شعائیں ہیں، یہ کرنیں ہیں نورانی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے پورے عالم کے اندر پھیلی ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے اوپر اللہ نے اس کو منکشف فرمایا ہے، جس اللہ والے کو نور نسبت مل گیا، نسبت قائم ہو گئی اور وہ اللہ کا ولی صاحب نسبت بن گیا، اس نسبت کی وجہ سے وہ قابل احترام ہے۔ اس لیے دل سنبھال کر بیٹھے، اہل اللہ کی مجلس میں زبان سنبھال کر بیٹھے، اللہ کی مجلس میں زبان بھی قابو ہو، دل پر بھی کنٹرول ہو، پھر دیکھیے اس ادب کے فیوز و برکات کتنے آپ کو نصیب ہوں گے۔ حضرت حجت الاسلام حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، کون نہیں جانتا، بر صغیر ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں آج ان کا غلغلہ ہے اور ان کے فیوز و برکات جاری اور ساری ہیں، جو اس ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی نشأت ثانیہ کا سبب بنے ہیں۔ آج ہندوستان کے اندر ہمارے چہروں پر داڑھی، سروں پر ٹوپیاں، ہمارے مسجدوں کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور مدارس کے اندر قال رسول اللہ کے زمزمے گونج رہے ہیں۔ عیسائیت کی بےکنی کرنے والے اور آریہ سماج کو زیر زمین دفن کرنے والے حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت تھی، کون ان سے واقف نہیں ہے؟ کس قدر وہ ادب کرتے تھے اپنے شیخ کا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا۔ انہوں نے ایک مرتبہ ایک مسودہ تیار کیا اور اپنے شاگرد رشید اور اپنے روحانی بیٹے حضرت حجت الاسلام کو پیش کیا کہ ذرا اس پر نظر ثانی کر لو اور اس کی تصحیح کر دو۔ ایک جگہ حمزے اور الف کا کچھ غلطی ہو گئی تھی، حمزے کی اور الف کی، لیکن ادب دیکھیے اس پر نشان لگا دیا۔ غلطی یقیناً ہوئی تھی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے، لیکن اس پر نشان لگانے کے بعد حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں پہنچے اور عرض کرنے لگے، حضرت یہ میری سمجھ میں آ نہیں رہا ہے، یہ کیا لفظ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، ذرا آپ فرما دیں۔ کس قدر ادب، جانتے تھے کہ یہ غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ اس اللہ والے کا ادب ہے جس کی نسبت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے جا کر مل گئی ہے، نور نسبت حاصل ہے۔ دیکھیے اس ادب کا نتیجہ اور اس ادب کا ثمرہ، اللہ نے پورے عالم اسلام کے اندر ان کا غلغلہ کیا اور اللہ تعالی نے ان کا نام روشن کیا ہے۔ ایک مرتبہ کہیں سفر پر جا رہے تھے، مراد آباد سے گزر تھا، وہاں کے لوگوں نے یہ خواہش ظاہر کی، فرمائش ظاہر کی کہ یہاں تھوڑی دیر رک جائیں، کچھ بندو نسائے کر دیں۔ حضرت نے منع فرما دیا۔ بڑے بڑے علماء آئے، سیاسی لوگ آئے، عمرا آئے، کسی کی نہیں مانی۔ کسی نے کہا کہ ایک صاحبزادہ ہے، اگر وہ حضرت نانوتوی سے کہہ دے تو حضرت فوراً رک جائیں گے، لہٰذا ان کو لایا گیا کہ آپ ذرا حضرت سے فرما دیں کہ حضرت ہمارے یہاں تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں اور کچھ نصیحتیں فرما دیں۔ اس لڑکے نے آ کر، نوجوان تھا، عرض کیا، حضرت نے فوراً قبول کر لیا، نصیحتیں کی۔ ایک دن رکے، 2 دن رکے، 3 دن رکے، جہاں تو رکنے کا نام نہیں تھا، ہفتہ گزر گیا، جانے کا نام ہی نہیں لیتے۔ لوگوں نے کہا کیا ماجرا ہے، جہاں تو اتنی عجلت اور رکنے کا نام نہیں، اور آج یہ ہے کہ 1 ہفتہ گزر گیا ہے،
پھر کسی نے کہا جب تک یہ نوجوان نہیں کہے گا اس وقت تک حضرت نہیں جائیں گے۔ اس نوجوان نے آ کر کہا کہ حضرت ہم نے فائدہ اٹھا لیا، اب آپ اپنے مشن پر جا سکتے ہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ حضرت نے رخت سفر باندھا اور چل پڑے۔ بعد میں لوگوں کو پتا چلا وہ نوجوان جس کو تیار کیا تھا وہ کون تھا؟ ان کے شیخ کا نواسا تھا۔ ان کے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان کے شیخ حضرت میاں جی نور محمد رحمت اللہ علیہ، ان کا نواسا تھا۔ نور نسبت اور نسبت کا اتنا ادب کیا انہوں نے کہ 1 2 3 4 5 نہیں، ان کے کہنے سے 1 ہفتہ رکے رہے اور اسی ادب میں جانے کا نام نہ لیا جب تک کہ ان کے شیخ کے نواسے نے جانے کی اجازت نہ دی۔ یہ آنے والا نووارد شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، بال کپڑے سفید ہیں، بال نہایت کالے ہیں، آپ کی خدمت میں آ کر بیٹھا۔ نہ مدینے کے معلوم ہوتے ہیں نہ باہر کے مسافر لگتے ہیں، با ادب ہو کر بیٹھے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام، اے اللہ کے رسول ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تم نماز قائم کرو، تم زکوٰۃ ادا کرو، تم صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، اور تم رمضان کے روزے رکھو، اگر استطاعت اور طاقت رکھتے ہو اور خرچے کے تمہارے پاس پیسے ہیں، آنے جانے پر طاقت اور قدرت رکھتے ہو تو تمہارے اوپر حج بھی فرض ہے اور حج بھی کرو۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو وہ آنے والے کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا، سوال کر رہے ہیں، سوال کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہیں معلوم نہیں ہے، لا علم ہے، اور جب آپ نے بتا دیا تو تصدیق کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ پہلے سے ان کو علم ہے۔ تعجب پر تعجب۔ پھر وہ نووارث شخص عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھو، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھو، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھو، فرشتوں پر تم ایمان رکھو، جو بھی تمہاری زندگی میں پیش آتا ہے یہ یقین رکھو نوشتہ تقدیر کے مطابق ہے، اللہ نے پہلے ہی تقدیر میں لکھ دیا ہے، اسی کے مطابق تم اس سے دو چار ہو رہے ہو۔ انہوں نے کہا بے شک آپ نے سچ فرمایا اے اللہ کے رسول۔ پھر وہ آنے والے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول احسان کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہے طریقت اور یہ ہے تصوف جس کی صوفیہ اکرام تعلیم دیتے ہیں، یہ اللہ والے جس کی وجہ سے دلوں کی صفائی کرتے ہیں، دلوں پر محنت کرتے ہیں، رذائل کو دور کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت کرو اور تمہیں حضوری حاصل ہو جائے، حضوری کی کیفیت ایسے کہ جیسے ہمارا اللہ ہمارے سامنے ہے، شاہوں کا شاہ ہمارے سامنے ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہمارے سامنے ہے، ہم ادنا سے غلام ہیں، خاکسار ہیں، گناہگار ہیں، سراپا تقصیر ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، نظر ادھر ادھر نہ جائے، ہاتھ حرکت نہ کریں، دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو، ظاہر اور باطن پر خشوع اور خضوع کی کیفیت طاری ہو، ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت ہو اور ظاہر سے اس کی اطاعت ہو، سر تسلیم خم ہو، یہ احسان ہے۔ اگر یہ حضوری کی کیفیت تمہیں میسر نہ ہو سکے تو یہ یقین رکھ لو کہ تمہیں اللہ ہر حالت میں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے تصوف اور یہ ہے تزکیہ باطن، اسی کو کہتے ہیں طریقت اور یہی ہے عین شریعت۔ ایک ہے علم عقائد، وہ اللہ کے رسول نے اسلام اور ایمان کے بارے میں بتا دیا، اور ایک ہے علم احکام جن کو علم فقہ کہتے ہیں، جو نماز، روزے، زکوٰۃ، حج یہ علم الاحکام ہے، اور احسان اسی کو فرمایا گیا یہ طریقت ہے، یہ تزکیہ باطن ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ یہ جو اللہ کے رسول کا وظیفہ بیان کیا کہ آپ کو اس لیے بھی بھیجا ہے جس طرح قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کریں، جس طرح قرآن کریم کے معنی اور مطلب آپ بیان کریں، اسی طرح ان کے دلوں پر محنت کریں اور تزکیہ نفس کریں، ان کے رذائل کو دور کریں، اچھی صفات سے ان کو آراستہ اور مزین کریں۔ یہ دل
جو ہمارے جسم کا جس پر مدار ہے، جو رذائل اور خسائل کا منبع اور سرچشمہ ہے، اگر یہ اچھا ہوتا ہے تو انسان اچھا ہے، اور یہ بگڑ گیا تو انسان کی دنیا بھی بگڑ گئی اور آخرت بھی بگڑ گئی۔ اللہ کے رسول اسی کی اصلاح کے لیے تشریف لائے، اور انہی سے نسبت قائم کرنے والے یہ اللہ کے ولی اسی دل پر محنت کرتے ہیں۔ علم عقائد کے اندر بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ علم الکلام کے ماہر، امام احمد بن حنبل، ابو الحسن اشعری، امام ابو منصور ماتوریدی، اور کتابیں لکھی گئی ہیں علم کلام اور علم عقائد میں، جیسے فقہ اکبر ہے، کتاب الابانہ ہے، عقیدۃ الطحاویہ ہے، تعویلات ماتوریدیہ ہے۔ یہ علم کلام علم عقائد کے اندر کتابیں لکھی گئی۔ علم احکام کے اور علم فقہ کے بڑے بڑے ائمہ، چاروں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو یوسف، امام محمد، امام زفر، لیث بن سعد، اسحاق بن راوے، اور کتنے ائمہ مجتہدین یہ گزرے ہیں جنہوں نے استنباط اور استخراج کیا اور ہمارے لیے شریعت پر عمل کرنا آسان کر دیا۔ قیامت تک کے لیے جو مسائل پیش ہونے والے ہیں قرآن اور حدیث سے نکال کر ہمارے سامنے پیش کر دیے، اور شریعت کامل اور مکمل ہے۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ قیامت تک نہیں جو انہوں نے ہمارا اس کے لیے حل نہ فرما دیا ہو۔ اور پھر علم طریقت جو علم احسان ہے، بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں۔ اللہ کے رسول نے تزکیہ نفس فرمایا، صحابہ کرام نے تزکیہ نفس فرمایا، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، حضرت حسن بصری ہیں، سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ہیں، ان کے مامو سری سقطی رحمت اللہ علیہ ہیں، سید احمد کبیر رفاعی، جن کے سلسلے سے آج اس بزم کے اندر جو رونق بنے ہوئے ہیں، سید مصطفیٰ رفاعی دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، وہ بھی اپنے وقت کے تزکیہ باطن کے امام ہیں، تزکیہ قلب کرنے کے والے وہ امام ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہیں، حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور ہندوستان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ ایک ایسا اللہ والا ہو جو مجمع البحرین ہو، جس کے اندر خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے علوم و فنون بھی ہوں، جن کے اندر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نور بھی چمک رہا ہو، جن کے اندر سید شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی طرح تزکیہ نفس کرنے والی صلاحیت بھی ہو، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کے علوم و فنون کے وہ ماہر بھی ہوں جو عبد القادر جیلانی، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، اور اسی طریقے سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی، جو چاروں ہمارے سلسلے ہیں وہ تمام کے جامع ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیت کو پیدا فرمایا جس کو آج تاریخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی، جن کا فیض اس عالم میں اتنا پھیلا پھلا پھولا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا کام لیا کہ کسی سلسلے سے اتنا کام نہیں لیا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ حامیہ جی نور محمد رحمت اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ رحمت اللہ علیہ کے خلافہ میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا احمد حسن امروہوی رحمت اللہ علیہ، اور اسی طرح بڑے بڑے اکابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نسل کے اندر روحانی سلسلے کے اندر پیدا فرمائے۔ 50 سے زیادہ خلفاء ان کے ہوئے۔ حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا، انہی کے خلفاء میں اور ان کے متوسلین میں حضرت مولانا مظہر نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اور ان سے پہلے حضرت مولانا سعادت علی رحمت اللہ علیہ مظاہر علوم قائم کرتے ہیں۔ حضرت نانوتوی نے مدرسہ شاہی کی بنیاد رکھی، جامع مسجد امروہہ کی بنیاد رکھی، بلند شہر کے اندر گلاوٹھی میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، میرٹھ کے اندر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، اور انگریزیت کا، عیسائیت کا اور آریہ سماج کا انہوں نے مقابلہ کیا ہے، اور فتنوں کو انہوں نے دفن کر کے دم لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی برکت سے اس ہندوستان کے اندر اسلام کو زندہ رکھا ہے، اور آج اسلام اپنے پورے خد و خال کے ساتھ اصلی حالت اور اصلی صورت کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر یہ حضرات نہ ہوتے تو اس ہمارے دین اسلام کی صورت کو مسخ
نصب کر دیا گیا ہوتا. لارڈ میکالے تعلیمی اسکیم لے کر ہندوستان آیا اور اعلان کر دیا کہ ہماری تعلیم کا مقصد ایسے افراد تیار کرنا ہے جو رنگ و نسل کے لحاظ سے کیسے بھی ہو لیکن فکر اور دماغ کے اعتبار سے انگریز ہو انگلستانی ہو. حضرت نانوتوی نے اس چیلنج کو قبول کیا اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھ کر یہ اعلان کر دیا ہمارا مقصد اس دارالعلوم دیوبند کے قیام سے یہ ہے چاہے عربی ہو یا عجمی ہو, ایرانی ہو یا ترانی ہو, مشرق کا رہنے والا ہو یا مغرب کا رہنے والا ہو, لیکن فکر اور دماغ کے اعتبار سے اسلامستانی اور عربستانی ہو. اور آج انہی اولیاء کرام کی برکت سے ہمارے دل و دماغ اسلامستانی اور عربستانی بھرے ہوئے ہیں. اسی کا نتیجہ ہے کہ اس بڑی تعداد میں اس مرکز کے اندر آپ حضرات موجود ہیں. یہ انہی کا ثمرہ ہے, انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے. ورنہ اگر آپ ماضی میں جائیں گے تو ماضی کی تاریخ اگر آپ حضرات کے سامنے دہرائی جائے, 40 منٹ ہوئے ہیں انشاءاللہ, 1 گھنٹے کے اندر اگر آپ اجازت دیں گے تو اس سے بھی زیادہ, لیکن 1 گھنٹے کے اندر اپنی بات کو مکمل کر دیں گے. آج میں آپ حضرات کے سامنے یہ گوشے اس لیے کھول رہا ہوں کہ ہم نے اکابر کی صحبت کو بالکل یکسر چھوڑ دیا ہے. اولیاء اللہ سے فیض حاصل کرنے کو ہم نے فراموش کر دیا ہے. ہم نے صرف ان کو سمجھ لیا ہے صرف یہ تعویذ گنڈے کے ہیں. نہیں, ارے یہ تو تمہارے دلوں کو سدھارنے کے لیے آئے ہیں, تمہاری زندگی بنانے کے لیے آئے ہیں. اللہ نے انتخاب کیا ہے ان کا تمہاری آخرت بنانے کے لیے, تمہارے ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے, احکام اسلام پر گامزن کرنے کے لیے. اللہ نے ان اولیاء کرام کا انتخاب کیا ہے بھٹکی انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے. اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے اور نور نسبت اس لیے عطا فرمایا ہے کہ یہ بھٹکی انسانیت کو اور خدا فراموشی کو ختم کر کے راہ راست پر لائیں اور اللہ کا بھولا ہوا سبق ان کو پڑھائیں, اللہ سے ملا دیں, اللہ سے اللہ کے بندوں کو ملا دیں. اس لیے جب ہم ان کے پاس جائیں تو جس طرح اپنی دنیاوی پریشانیاں لے کر جاتے ہیں اور ان کے مسائل کے حل کے لیے جاتے ہیں, اسی طرح ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ حضرت میرے اندر یہ بیماری ہے, میں حسد کا شکار ہوں, میرے اندر تکبر ہے, میرے اندر رعونت ہے, میرے اندر انانیت ہے, میں غصے کو ضبط نہیں کر پاتا ہوں, میرے اندر تحمل کا مزاج نہیں, میرے اندر قناعت نہیں, میرے اندر صبر نہیں, میرے اندر شکر نہیں, میرے اندر جلن کا مادہ ہے. حضرت میں دنیا کا حریص ہوں, حضرت میں آخرت کی طرف توجہ نہیں کرتا, میں اللہ کو بھلائے ہوئے ہوں, 5 وقتوں نمازی نہیں ہوں, پابندی کے ساتھ نمازیں نہیں پڑھتا, میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا, مجھے اوراد و وظائف بتا دیجئے, میرے دل میں اللہ کی محبت بیٹھ جائے, میرے دل میں دنیا کی محبت ہے. ہزاروں لاکھوں خدا میں نے اور معبود اپنے دل کے اندر بسا رکھے ہیں, جبکہ اللہ نے یہ دل صرف اپنے لیے بنایا ہے, اللہ کی محبت ہی کو بسایا جائے گا. حضرت مجھے بتا دیجئے ایسا نسخہ کہ میں اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کو بسا لوں اور میرا دل اللہ کی محبت کا بسیرا بن جائے. مجھے بتا دیجئے ایسا عمل کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بن جاؤں, شہدائی بن جاؤں. ارے میں رسم و رواج میں مبتلا ہو گیا, میں نے آقا کی سنتوں کو ذبح کر دیا, میں نے آقا کے احکام کو پامال کیا ہے, میں نے اپنے پیروں سے اللہ کے احکام کو روندا ہے, میں نے شادی بیاہ کے موقع پر اللہ کے رسول کی سنتوں کو ذبح کیا ہے. اے اللہ والے, اے اللہ کے ولی, مجھے ہدایت فرما دیجئے, مجھے ایسا نسخہ اکسیر بتا دیجئے, میں سنتوں پر عمل کرنے والا بن جاؤں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق اور محبت کرنے والا بن جاؤں. اللہ نے تو ان کے لیے اس کا انتخاب کیا ہے, لیکن ہم کیا مسائل لے کر جاتے ہیں وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, تمام کے تمام جانتے ہیں. اور ایسا لگتا ہے کہ سب کے اوپر جنات کا اثر ہو گیا, آصف کا اثر ہو گیا ہے, وہم ہے. یہ بھی ہے ایک چیز, ہو جاتا ہے اثر, لیکن خاص طور سے جب آپ کو یہ اللہ والے ان اوراد و وظائف کو اور اشغال کو بتائیں گے اور آپ اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے تو انشاءاللہ دیکھیے کہ کیسی برکتیں آتی ہیں. اگر ماضی میں آپ جائیں گے تو انہی اللہ والوں کی محنتوں کے نتیجے میں اصلاح ہوئی ہے, اسلام پھیلا ہے, اسلام پر استقامت نصیب ہوئی ہے.
شریعت پر پابندی کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ آج سوشل میڈیا پر خاص طور سے جب یہ ملکی حالات چل رہے ہیں تو علماء کو، اولیاء اللہ کو، مدارس میں پڑھنے پڑھانے والوں کو تنقید کا، طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نہ زیبا، نہ شائستہ، نہ مناسب ان کی شان میں الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اور یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے کہ اگر مفتیان کرام سے مسئلہ معلوم کریں گے تو بعض لوگ ایسے الفاظ استعمال کرنے والے ہیں کہ وہ درجہ کفر تک پہنچانے والے ہیں، کفر کی حدوں تک ان کلمات نے پہنچا دیا ہے، اور ان لوگوں کو احساس نہیں۔ ارے یہی اللہ والے تھے کہ جو نور بن کر چمکے ہیں تاریک دلوں کے اندر، جنہوں نے علم و عمل کی شمع روشن کی ہے، اور جہاں بھی گئے ہیں وہاں کے ظلمت قدوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام سے اور تعلیمات سے روشن اور منور کر دیا ہے۔ کوئی سا بھی میدان ہو، اگر ان اللہ والوں کی تاریخ کو پڑھو گے اور ان کی سیرتوں کو دیکھو گے تو تم اس بات پر پہنچو گے، اس نتیجے پر پہنچو گے کہ آج تک ہم خام خیالی کے اندر مبتلا تھے، یہی اللہ والے ہیں، اور انہی کی محنتوں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ آج پورے عالم اسلام کے اندر اسلام پھیلا ہے اور اسلام صحیح صورتحال کے ساتھ زندہ ہے۔ وہ تاتاری فوج اور فتنہ جو گوبی کے جنگلات سے اور صحراؤں سے ایک بلا کا طوفان بن کر ابھرے تھے، اور جدھر کو گزر جاتے تھے قتل عام کرتے ہوئے گزر جاتے تھے، کوئی ان کا نظریہ نہیں تھا، کوئی ان کی فکر نہیں تھی، انسانیت کے دشمن تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے۔ اس تاتاری فوج نے بخارا اور سمرقند کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، انہوں نے اسلامی ممالک کو تاخت و تاراج کر دیا تھا، تباہ و برباد کر دیا تھا، انہوں نے بغداد اور مضافات بغداد میں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کا خون بہایا تھا، ان کے سروں کو قلم کر کے ان کی کھوپڑیوں سے بڑے بڑے مینارے تعمیر کیے تھے، جبکہ ان کے سامنے کوئی قومی نظریہ نہیں تھا، کوئی اپنا فکری نظریہ نہیں تھا، کوئی اپنے مذہب کی اشاعت اور تبلیغ نہیں تھی، وہ صرف انسانیت کے اور اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس تاتاری فتنے کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا، کوئی بھی اس کو پسپا نہیں کر سکتا ہے، یہ پورے عالم کے اندر پھیل جائیں گے، اور ایک یاجوج ماجوج کے فتنے کی طرح ان کی فتنہ سامانیہ اس زمانے میں نظر آ رہی تھی۔ اگر یہ مشرق میں تھے تو مغرب کے اندر یورپ کے مچھیرے سمندروں پر اور دریاؤں کے کناروں پر اس خوف سے مچھلیوں کا شکار کرنے نہیں آتے تھے کہ کہیں تاتاری نہ آ جائیں اور ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے۔ اتنا ڈر اور خوف پورے عالم کے اندر ان تاتاریوں کا دلوں کے اندر بیٹھا ہوا تھا، لیکن اللہ والوں کا طبقہ اٹھا، ان اولیاء اکرام کی جماعت کمر بستہ ہوئی اور دین اسلام کی تبلیغ کی، ان کو ایمان کی دعوت دی، ان کے خیموں کے اندر گئے ہیں۔ ایک تاتاری طبقہ اور ایک تاتاری شاخ ایران کے اندر حکمراں بنی، اور اس زمانے میں وہ تاتاری ایرانیوں کو سب سے زیادہ منحوس سمجھتے تھے، جیسے آج بھی زمانے جاہلیت کا یہ عقیدہ پایا جاتا ہے مسلمانوں کے اندر کہ اگر سامنے سے بلی گزر گئی، بلی راستہ کاٹ گئی، آج ہمارا کام نہیں ہوگا۔ فلاں بلادری کا آدمی اگر گزر گیا، یہ منحوس آدمی آ گیا، پوری تجارت پورا کام ملیا میٹ کر دیا، آج تو پورا دن نحوست کے ساتھ گزرے گا، العیاذ باللہ۔ یہ زمانے جاہلیت کا عقیدہ ہے، یہ توہم پرستی ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سب دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، تمام مخلوق کا خالق اللہ ہے۔ سب سے زیادہ منحوس وہ دن اور وہ گھڑی ہے جس گھڑی اور جس دن کے اندر یہ اللہ کا بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ یہ زمانے جاہلیت کا عقیدہ اور توہم پرستی ہے۔ اس زمانے کے اندر اس تاتاری شاخ نے بھی ایرانیوں کو منحوس سمجھ رکھا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شہزادہ شکار کے لیے گیا اور اس نے اپنے سپاہیوں سے کہہ دیا کوئی ایرانی میرے سامنے سے نہ گزرے، کسی ایرانی کی صورت پر نظر نہ پڑے، اس کا خیال رکھنا ورنہ آج کا دن منحوس ہوگا، کوئی شکار ہمیں نہیں لگے گا۔ وہ جنگل میں گیا،
آرام کیا، خیمہ لگایا، وہاں آرام کر رہا تھا، کتا اس کا سامنے بندھا ہوا تھا اور اس کے سپاہی اور فوجی اس کی حفاظت کے لیے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ اس زمانے کے اللہ والے صاحب نسبت بزرگ شیخ جمال الدین ایرانی رحمت اللہ علیہ کا ادھر سے گزر ہوا، دیکھا کہ خیمہ لگا ہوا ہے، بادشاہ کے حشم و خدم فوج اور سپاہی اس کی حفاظت میں آس پاس کھڑے ہوئے ہیں۔ دوپہر کا وقت تھا، کچھ غنود کی تاری ہوئی، یہ حضرت اللہ والے گزرے ہوئے جب خیمے کی طرف گئے، کسی کی نظر نہ پڑی اور سیدھے خیمے میں جا کر انہوں نے دم لیا۔ جب اس نے دیکھا کون، کہا کہ جمال الدین ایرانی۔ بس پھر کیا کہا، طیش، غضب، غصہ چوتھے آسمان پر فوراً باہر آیا، اپنے سپاہیوں کو ڈانٹا کہ ایرانی منحوس میرے خیمے میں تمہارے ہوتے ہوئے آ گیا اور تم نے روکا نہیں۔ اور پھر ان کو گرفتار کر کے پوچھا، جب تک نہیں جانے دوں گا جب تک یہ نہ بتا دے کہ یہ میرا کتا بہتر اور افضل ہے یا تو بہتر اور افضل ہے۔ حضرت جمال الدین ایرانی رحمت اللہ علیہ، اللہ والے، اللہ کے منتخب بندے، جن کو اللہ نے اس دنیا کے اندر اسی لیے بھیجا ہے کہ گمراہ انسانیت کی رہبری کریں، انہوں نے کہا ابھی نہیں بتا سکتا۔ کہا کہ بتانا پڑے گا، اگر یہ کہا کہ تو بہتر ہے میرے کتے سے تو یہ جلاد کھڑا ہے، سر قلم کر دیا جائے گا، اور اگر یہ کہا کہ ہاں تیرا کتا افضل ہے تو یقیناً یہ حضرت اللہ والے کی غیرت ایمانی کے خلاف ہے۔ کیسے کہتے؟ کہا میں ابھی نہیں بتا سکتا، بعد میں بتاؤں گا۔ کب بتاؤ گے؟ فرمایا اس وقت بتاؤں گا جب اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو میں اس کتے سے افضل ہوں، اور الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، اگر میں اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ نہ لے جا سکا تو پھر یہ کتا مجھ سے افضل ہے۔ اس نے کہا یہ ایمان ہوتا کیا ہے؟ یہ ایمان ہوتا کیا ہے ذرا بتاؤ۔ اور جب میں شہزاد، اب تو شہزادہ ہوں، جب تاج و تخت کا میں مالک بنوں اور میری تاج پوشی ہو تو تم میرے محل میں آنا اور تفصیل سے مجھے ایمان کے بارے میں بتانا۔ لہٰذا انہیں رہا کر دیا گیا۔ جمال الدین ایرانی رحمت اللہ علیہ اپنے گھر واپس آئے، یہ شہزادہ بھی چلا گیا۔ مقدرات کو کون ٹال سکتا ہے؟ اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا موت کا۔ مرنے کے وقت اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹے، اس شہزادے نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ میری تاج پوشی ہو تو تم میرے پاس آنا اور ایمان کے بارے میں بتانا۔ میں تو اس کام کو انجام نہ دے سکا اور اس وعدے کو پورا نہ کر سکا، لیکن میرے انتقال کے بعد تم جانا اور یہ کہنا کہ میرے باپ کا انتقال ایمان پر ہوا ہے الحمدللہ، اور تمہارے کتے سے وہ بدرجہ افضل، بلکہ کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے اور ایمان کو سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے لے کر چلے گئے۔ انتقال ہو گیا۔ تجہیز و تکفین کے بعد اس بادشاہ کے، یعنی جو پہلے شہزادہ تھا بادشاہ بن گیا، وہاں گئے، لیکن پہرے دار کھڑے ہوئے ہیں، فوجی کھڑے ہوئے ہیں، محل تک رسائی ہو نہیں سکتی۔ تھوڑے سے فاصلے پر ایک درخت ہے، اس کے نیچے مصلی بچھایا، رات پوری گزار دی نماز کے اندر، اور جب فجر کا وقت ہوا وہیں اذان دی، اللہ اکبر کی صدائیں جب بادشاہ کے کانوں میں پڑی ہیں، فوراً چونک کر اٹھا اور کہا یہ بے ہنگم آواز، نامانوس آواز جو آج تک نہیں سنی کیسی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ سپاہیوں نے بتایا، پہرے داروں نے بتایا، پوری رات ایک ایسا آدمی ہے جو ایک اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہے، سر پر پگڑی ہے، چہرے پر داڑھی ہے، اس طرح کا لباس ہے، کپڑا بچھا کر کبھی اٹھتا ہے کبھی بیٹھتا ہے، کبھی اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتا ہے، وہی اللہ اکبر کی ثنائیں بلند کر رہا ہے، نقل و حرکت اس طرح کر رہا ہے۔ کہا بلا کر لے کر آؤ۔ اس کی خدمت میں جب حاضر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا یاد کرو اس زمانے کو جب تم جنگل کے اندر تھے، اپنے خیمے میں آرام کر رہے تھے، ایک اللہ والا آیا تھا اور اس سے تم نے پوچھا تھا میرا کتا افضل ہے یا تم افضل ہو، تو انہوں نے کہا ابھی نہیں بتا سکتا، اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو میں افضل ہوں تمہارے کتے سے۔ میں تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں اس کا بیٹا ہوں اور الحمدللہ میرے والد محترم کا انتقال ایمان پر ہوا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم اور اللہ کا لاکھ لاکھ احسان، اور انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا ہے، وصیت کی ہے کہ اس ایمان کے بارے میں تمہیں بتاؤں، ایمان کی تمہیں دعوت دوں۔ ایمان کو بتایا، فوراً مشرف با اسلام ہو گیا، ایمان کے حلقے میں داخل ہو گیا، اپنے وزیر اعظم کو بلایا اور کہا وزیر اعظم
انہوں نے ایمان کی دعوت دی ہے، میں نے قبول کر لیا، تم بھی ایمان کو قبول کر لو۔ انہوں نے کہا حضرت آپ بادشاہ سلامت، آپ کے ڈر سے آج تک اظہار نہیں کر سکا، ورنہ زمانہ گزر گیا، ان اللہ والوں کی برکت سے میں ایمان قبول کر چکا ہوں۔ سپاہیوں کو سپاہ سالاروں سے پوچھا، انہوں نے ایمان قبول کیا۔ پوری قلم رو کے اندر اعلان کر دیا گیا کہ بادشاہ، وزیر اعظم، سپاہ سالار، تمام کے تمام لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب تاتاری فوج کے اندر، تاتاری مملکت کے اندر، تاتاری سلطنت کے اندر اسلام چلے گا، اسلامی قانون نافذ ہوگا، اسلامی احکام کا چلن ہوگا۔ تمام کے تمام اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یہ ایک اللہ والے کی محنت تھی جس کی وجہ سے پوری کی پوری قوم نے اسلام قبول کیا۔ آج ان کو تانا دیا جاتا ہے کہ موجودہ دور میں پروٹیسٹ کے اندر کیوں حصہ نہیں لیتے؟ ارے تمہاری رہنمائی کرنے والے یہی لوگ، تمہاری پشت پناہی کرنے والے یہی لوگ، انہی کی دعائے سحرگاہی کا نتیجہ ہے کہ آج تم اللہ کی حفاظت میں ہو۔ جب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے ہجرت کی تھی انگریزوں سے شکست کھانے کے بعد، اور پھر ہندوستان کے اندر اسلام کی حفاظت کے سامان فراہم ہو گئے، تو پھر کچھ لوگوں نے جا کر کہا کہ حضرت ہم نے دارالعلوم قائم کر لیا ہے، مدارس قائم کر لیے ہیں۔ کہتے ہیں، فرماتے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، تم نے قائم کر لیا ہے، تم نے قائم کر لیا ہے۔ ارے پوری پوری رات گزر جاتی ہے، خانہ کعبہ کے پردوں کو پکڑ کر، چمٹ کر، منتظم سے چمٹ کر، حتیم میں روتے ہوئے، اے اللہ ہندوستان کے اندر اسلام کی اور مسلمانوں کی حفاظت کے سامان پیدا فرما دے۔ ہماری دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج ہندوستان کے اندر مدارس کی بنیاد رکھی گئی اور تمہاری حفاظت کے اسباب اللہ نے پیدا فرما دیے، تم نے قائم کر لیا۔ یہ ہماری دعاؤں کا نتیجہ ہے، اللہ سے مناجات کا نتیجہ ہے۔ آج ان اللہ والوں کے اوپر زبانیں تان دراز کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ انہی اللہ والوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج بھی مسلمانوں کے حق میں حالات پہلے سے زیادہ بدتر نہیں ہیں۔ اور آپ فکر نہ کریں، نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، ان کا دامن ہاتھ سے تھامیں اور ان کے ہدایات پر عمل کریں، ان کی رہبریوں پر عمل کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، اور یہ بتائیں گے قرآن و سنت والا راستہ، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اسلام کا بول بالا ہوگا، قیامت تک مسلمان اس ہندوستان کے اندر زندہ رہیں گے۔ اور دعا بھی کریں، اے اللہ ہماری پسپائی کی کوئی صورت نہیں ہے، اے اللہ یہاں سے واپسی کا ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، اے اللہ تو ہماری حفاظت کے، ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے اس ہندوستان کے اندر اسباب پیدا فرما دے کہ قیامت تک ہماری نسل ایمان سے بہرہ رہے، اور ہندوستان کی سرزمین کو اسلام سے اور نعرے تکبیر سے محروم نہ فرما۔ وہ تاریخ نہ دوہرا جو اسپین کے اندر دہرا دی گئی ہے، جہاں 500 سال تک کا زمانہ ایسا گزرا ہے کہ کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا اندلس اور اسپین کی سرزمین پر باقی نہ رہا۔ اے اللہ یہ ہمارے برے کرتوت کا نتیجہ ہے، ہماری بدعمالیوں کی پاداش ہے جو آج ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں۔ آپ آئیں اللہ والوں کی صحبت میں، یہ صحبت تمہارے اندر وہ تاثیر پیدا کرے گی، یہاں وہ نسخہ اکسیر ملے گا، یہاں وہ انرجی اور روحانی طاقت اور قوت ملے گی کہ شریعت پر بھی استقامت نصیب ہوگی، ایمان کو جلا ملے گا، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان پختہ اور یقین ہوگا، اور شریعت پر انشاءاللہ استقامت نصیب ہوگی۔ جب تک انابت اللہ نصیب نہیں ہوگی اس وقت تک حالات نہیں بدلیں گے۔ اسباب بھی اختیار کریں۔ ارے ذرا ان اللہ والوں کو دیکھو، ان صاحب نسبت بزرگوں کو دیکھو جو تنے تنہا آئے تھے، میرے آقا نے ان کو نقشہ بتایا، میرے آقا نے ان کو راستہ بتایا، خواب میں آئے، دل کے اندر الہام کیا گیا، اے خواجہ معین الدین چشتی اب تمہاری ضرورت ہندوستان میں ہے، جاؤ، پورا نقشہ بتا دیا گیا۔ اجمیر آئے، اس وقت قنوج کے اندر راجہ جے چند کی حکومت تھی، دلی اجمیر کے اوپر پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی۔ آ کر انہوں نے اجمیر کے اندر ڈیرا ڈالا، اور وہاں انہوں نے جب اپنے روحانی فیض کو جاری کیا ہے، لوگ ان کے پاس آتے تھے، ایمان کو قبول کرتے تھے۔ پورے اجمیر کے اندر اور علاقے کے اندر ایک کوہرام مچ گیا کہ کوئی گدڑی والا آ گیا، کوئی کالی کملی والا آ گیا، کوئی درویش اور فقیر آ گیا جو ہمارے تالاب کو بھرست کرنا چاہتا ہے۔
جس نے ہمیں دھرمی سے ادھرمی بنا دیا ہے، اس کا مقابلہ کیا جائے۔ جو بھی ان کے پاس راجا کا سپاہی اور قاصد آتا اور حضرت کی صحبت میں آتا، اس کی کایا پلٹ جاتی، ایمان کے اندر داخل ہو جاتا۔ اللہ نے ان اللہ والوں کو ایسی تاثیر عطا فرمائی ہے، ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، ان کا ہم نشین کبھی بھی محروم القسمت ہو نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ اس راجا پرتھوی راج نے ایک جادوگر کو بھیجا جس کا نام تھا رام دیو۔ اس نے آ کر شعبدے بازیاں دکھائیں، اس نے اپنے جادوگری دکھائی، لیکن جب حضرت نے اس کے اوپر توجہ ڈالی ہے خواجہ صاحب نے، تو فوراً ایمان قبول کرتے ہیں اور اس کی زبان پر ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب ضرورت تھی اس سے بڑے جادوگر کی، لہذا راجہ جے پال کو بلایا گیا۔ وہ اس طرح آیا کہ ہرن کی کھال پر سوار ہو کر فضا کے اندر اڑتا ہوا، اس کے چیلے چانڈے جادوگر شیروں پر سوار ہو کر اور سانپوں کے کوڑے بنا کر اس طرح شان و شوکت کے ساتھ آ رہے ہیں جس طرح کبھی ماضی میں، جس کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کے جادوگر آئے تھے، کتنی لاٹھیاں اور کتنی رسیاں لے کر آئے تھے، میدان کے اندر ڈالی، سانپ بن گئے، بشری تقاضے کی بنا پر فطری طور پر ڈرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان سے متاثر ہو جائیں، لیکن اللہ نے فرمایا لا تخف، ڈرنا مت۔ اور پھر انہوں نے جب اپنا عصا ڈالا ہے تو تمام کو نگل لیا، اللہ نے حق کو واضح کر دیا۔ اسی طرح یہ آئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایمان والوں کے ارد گرد ایک حصار اور لکیر کھینچ دی، ہدایت کر دی کوئی باہر نہ نکلے۔ یہ کبھی آگ کے گولے پھینکتے ہیں، پھول بن کر گرتے ہیں، برستے ہیں، کبھی شیر بن کر آتے ہیں، کبھی بھیڑیے بن کر آتے ہیں، کبھی خونخوار درندے بن کر آتے ہیں، لیکن کسی کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ اس حصار کے اندر آ سکے، ان کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ یہاں تک کہ جب مایوس ہو گئے تو راجہ جے پال فضا کے اندر اڑا اور اس نے اپنے کرتب دکھانے شروع کیے، لیکن اللہ والوں کو اللہ نے کرامت عطا فرمائی ہے۔ وہ اللہ جس نے اپنے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے، اسی اللہ نے نبیوں کی برکت سے اور نور نسبت کی برکت سے ان کو کرامت عطا فرمائی جو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ اللہ نے اپنے کھڑاؤں کو اور جوتیوں کو حکم دیا، وہ فضا میں اڑی اور جب اس کے سر پر برستی ہے تو اس کو مار مار کر حضرت کے قدموں میں لا کر ڈال دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، اس کا فن جادو نہیں ہے۔ اذا جاء موسیٰ فألقى العصا، عربی کا شعر ہے، اذا جاء موسیٰ فألقى العصا فبطل السحر والساحر۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے، اپنی لاٹھی ڈالی، جادو اور جادوگر سب کے سب باطل ہو گئے، ختم ہو گئے۔ انما صنعوا کید ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى۔ یہ تو سب جادوگری ہے، یہ شعبد بازی ہے، جادوگر کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق۔ ہم حق کو باطل کے سر پر مارتے ہیں اور اس کے بھیجے کو نکال دیتے ہیں۔ باطل تو جانے کے ہی لیے آیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے مقابلے میں وقت کے فرعون آئے، وقت کے جادوگر آئے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون اور فرعونی اور جادوگر آئے، لیکن لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے اللہ نے ہر زمانے میں موسیٰ کو تیار کر رکھا ہے۔ آج اللہ نے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو بھیجا اور یہی جے پال جادوگر حضرت کی کرامتوں کو دیکھ کر یقین کر لیتا ہے یہ جادوگر نہیں، یہ اللہ کا فرستادہ ہے، یہ اللہ کا صاحب کرامت بزرگ ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے، امتی ہے، ان کا دین سچا ہے، یہ برحق ہے، ان کا ایمان برحق ہے۔ اس لیے حضرت کے ہاتھ پر وہ ایمان کو قبول کر لیتا ہے اور تاریخ میں آج جو نام ملتا ہے، حضرت نے نام بدل کر اس جے پال کا رکھا عبداللہ۔ تاریخ میں جو ملتا ہے نام عبداللہ جوگی، پھر تو بیابان انہوں نے پکڑ لیے، صحراؤں کو پکڑ لیا، ایمان کی دعوت میں نکل پڑے۔ ان کا نام عبداللہ جوگی، یہ وہی جادوگر ہے جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر ایمان کو قبول کرتے ہیں۔
اس وقت سے لے کر آج تک یہ جستہ جستہ تاریخ کے واقعات آپ حضرات کے سامنے گوش گزار اس لیے کر رہا ہوں، انہی کی محنتیں ہیں، انہی کی برکتیں ہیں، انہی کے فیوز و برکات ہیں کہ آج اسلام زندہ ہے، دلوں کے اندر حرارت ایمانی ہے، ہمارے قلوب آقائے مدنی کی محبت سے سرشار ہیں، اور آج اللہ تبارک و تعالی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما رہا ہے۔ وہ فتنہ اکبری جس کو کچھ پیٹ پالنے والے یا دنیا دار شکم پرور ایمان فروش مولوی مل گئے تھے، ابراہیم ناگوری، ابو الفضل اور فیضی، ملا مبارک، یہ بدنام زمانہ جنہوں نے اکبر بادشاہ کو فتنے کے اندر مبتلا کیا اور اس نے دین اکبری اور دین الہی ایجاد کیا، ورنہ اتنا بڑا دیندار، علماء کا اکرام کرنے والا، علماء کا احترام کرنے والا، ہمیشہ علماء کی جوتیاں سیدھی کرتا تھا، جب جنگ پر جاتا تھا اپنے ساتھ علماء کو رکھتا تھا، خیمے میں ان کی خدمت کرتا تھا، کبھی بھی نماز وقت سے مؤخر نہیں کرتا تھا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، علماء کا اتنا اکرام اور احترام کرتا تھا، لیکن وقت کے ملاؤں نے جو ایمان فروش تھے اسے فتنے اور الحاد کے اندر مبتلا کر دیا اور اس نے دین اکبر ایجاد کیا۔ اس وقت کی بڑی طاقت اکبر کی طاقت تھی، جلال الدین اکبر نام جب سنتے ہیں اس کے نام سے بھی جلال اور غصہ ٹپکتا ہے، ہیبت ظاہر ہوتی ہے۔ جب اس نے دین اکبری ایجاد کیا، اس کے مقابلے میں بھی اگر کوئی کھڑا ہوا ہے اور سینہ سپر ہوا ہے اور دین اکبری کا مقابلہ کیا ہے اور اس فتنہ اور الحاد کا مقابلہ کیا اور اسے دفن کیا ہے، وہ اپنے وقت کا صاحب نسبت بزرگ، مسجدوں کی ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی صدائیں بلند کرنے والا ایک نور نسبت کا حامل، ایک اللہ والا ولی کامل تھا، جس کو تاریخ آج مجدد الفسانی شیخ سید احمد فاروقی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ آج بھی سرہند میں ان کا مزار ہے اور لاکھوں عقیدت مند آج بھی اپنے دل کو وہاں جھکانے کے لیے اور عقیدت و احترام کا اظہار کرنے کے لیے ان کی قبر کے اوپر حاضری دیتے ہیں۔ وہ نہیں جھکے، جہانگیر کے سامنے سر کو قلم نہیں کیا، خم نہیں کیا، گوالیار کے قید خانے میں قید کیے گئے، گرفتار کیا گیا، لیکن اس اللہ والے کی برکت سے، اس کی محنت کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اسلام کو زندہ رکھا، اسلام کو باقی رکھا، مسلمانوں کو زندہ رکھا، ورنہ اکبر نے اس دین کا بالکل حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان اللہ والوں کی محنت ہے، ان اللہ والوں کی صحبت کا نتیجہ ہے، انہی کی کاوشیں ہیں۔ ہم الجلساء لا یشقى جلیسهم، یہ اللہ والے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی محروم القسمت نہیں ہو سکتا۔ ارے انہی اللہ والوں نے جگر مراد آبادی جیسے شرابی کو متبع سنت بنا دیا، بے ریش تھے، شیو کراتے تھے، داڑھی والا بنا دیا، انہوں کو اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق نصیب فرمائی، حضرت تھانوی کی دعا کی برکت سے چاروں دعائیں قبول ہوئیں، ایمان پر خاتمہ ہوا اور ایک اللہ کے ولی کامل بن کر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ وہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ جو ڈپٹی کلکٹر تھے، لیکن ٹخنوں سے اونچا پیجامہ ہے، مغلئی پیجامہ ہے، نیچا کرتا ہے، سر پر ٹوپی ہے، عمامہ ہے، یہ کس کی صحبت کا نتیجہ؟ یہ ایک اللہ والے کی صحبت کا نتیجہ ہے۔ حضرت نانوتوی حجت الاسلام بنے ہیں، یہ ایک اللہ والے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی صحبت کا نتیجہ ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ قطب الاقطاب بنے، یہ اللہ والے کی صحبت کا نتیجہ ہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سید الطائفہ بنے ہیں، یہ ایک اللہ والے سری سقطی رحمت اللہ علیہ کی صحبت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اللہ والوں کی صحبت عطا فرما دے، ان سے فائدہ توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم پر اللہ نے فرما دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ان سچے لوگوں کا، اللہ والوں کا، صاحب نسبت بزرگوں کا، اولیاء کرام کا ساتھ اختیار کرو، ان کی صحبت کو اختیار کرو۔ بس آخر میں ان اشعار کا ترجمہ کر دوں اور بات ختم کر دوں۔
گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم، ایک خوشبودار مٹی حمام میں مجھے ایک میرے محبوب کے ہاتھوں کے ذریعے پہنچی۔ مٹی جو پامال کی جاتی ہے، ذلیل کی جاتی ہے، اس کے اندر خوشبو بسی ہوئی ہے۔ میں نے اس سے کہا بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری کہ از بوئے دل آویز تو مستم، ارے مٹی تو پامال کی جانے والی چیز، لیکن تو مشک ہے یہ عنبر کی خوشبو، تجھ سے پھوٹ رہی ہے، تیری خوشبو سے میرا دل مست ہوا جا رہا ہے۔ بگفتہ من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم، اس نے کہا ارے میں تو وہی نا چیز مٹی ہوں جس پر پیخانہ کیا جاتا ہے، جس پر پیشاب کیا جاتا ہے، جو ذلیل کی جاتی ہے، جو نجاستوں کو زائل جس کے ذریعے کیا جاتا ہے، میں وہی پامال کی جانے والی ناپاک ذلیل مٹی ہوں، لیکن اللہ نے میرے اندر خوشبو پیدا فرما دی۔ ایک زمانے تک میں خوشبودار پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں۔ جمال ہم نشین من در من اثر کر وگرنہ من ہما خواہتم کے ہستم، میرے ہم نشین میں جس کی صحبت میں رہی اس نے میرے دل اندر ایسا اثر کیا کہ مجھے خوشبودار بنا دیا، ورنہ میں جانتی ہوں کہ میں وہی پامال کی جانے والی ذلیل مٹی ہوں۔ جب ایک مٹی خوشبودار پھولوں کی صحبت سے بن سکتی ہے، یہ اللہ والوں کی صحبت سے ایک انسان کامل انسان کیوں نہیں بن سکتا؟ نظر بد لگ جاتی ہے نہیں؟ ہمارے امام شہر اور مرکز کے امام حضرت مولانا عبد الباسط صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں آتے ہیں، حضرت نظر لگ گئی، دم کر دیجئے، یہ پڑھ دیجئے، وہ پڑھ دیجئے، العین حق، بخاری کی حدیث ہے۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد احمد پرتاب گلی رحمۃ اللہ علیہ ندوے پہنچے، علماء کے مجمع میں کہا ارے بھائی تم نے بخاری کے اندر پڑھایا ہے نظر لگتی ہے نہیں؟ جب نظر بد لگ سکتی ہے تو اچھی نظر کیوں نہیں لگ سکتی؟ ایک گناہگار جب اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے اور انہوں نے اگر اس کے اوپر نظر ڈال دی تو وہ نظر ایسی کامیاب ہوتی ہے کہ اس کی دل کی کائنات بدل جاتی ہے، دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سدھر جاتی ہے۔ اللہ نے ان کی نظر میں ایسی تاثیر پیدا فرمائی ہے، اللہ ان کی صحبت سے ہمیں فیضیاب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔